بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، کیسے کیسے حسین چہرے جا ملے ہیں خاک میں، تو بھی لے ناخن ہوش کے، اجل بیٹھی ہے نادان طاق میں۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ تیرا بندہ بے قبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر، کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے۔ آدھی ادھوری باتیں دل پر بوجھ ہوتی ہیں، کسی سے کہہ دیا کریں، کسی کی سن لیا کریں۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ میرے بڑوں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے کہ ذکر اللہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ آپ تو مالک دو جہاں ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل، گھما دیجیے نہ وقت کا سکہ، فرما دیجیے نہ کن فیکون یا رب۔ نام خدا ہے ہر جگہ، ذکر خدا ہے کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر تو خوف خدا کہیں کہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر تڑپ، اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہے، وہ مانگنے پر مایوس کیوں کرے گا؟ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے رد نہیں کرتا۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، پر دلوں کا حال صرف رب جانتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں رونا سجدے میں نہیں تکیے پہ آتا ہے۔ دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی، ہر ورق کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ غم ہی ایسا ملا تھا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستاں خدا تک جا پہنچی۔ رابطے بھلے نہ ہوں چاہتیں تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ میری نشست سے قد اپنا ناپنے والے، تیرا یہ قد میرے اٹھنے سے گھٹ بھی سکتا ہے۔ ابھی بساط بچھی ہے، ابھی غرور نہ کر، سنبھل کے چل کہ یہ پانسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ مجھ پر میرے گناہ ہنسے اور رو پڑے مدت بعد جب میں عبادت کے لیے گیا۔ سجدے سے نہ اٹھے دل، ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اس کن سے نواز دے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں
کیا بڑھانا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں۔ میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر۔ اے بے خبر، عذاب الہی یہی تو ہے۔ عجیب درد ہے دل کے ہر ایک کونے میں، سکون مل رہا ہے مجھ کو آج رونے میں۔ یہ کیا کہ پھینک دیا استعمال کرتے ہی، ذرا سا فرق تو رکھو دل اور کھلونے میں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح پاک صاف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال آنا ہی خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ بہت محدود سا ایک حلقہ احباب تھا میرا، فقط مستیاں، شیطانیاں، نادانیاں اور میں۔ اب بھی حلقہ احباب محدود ہے میرا، فقط خاموشیاں، تنہائیاں، اداسیاں اور میں۔ ہنس ہنس کے وہ کرتے ہیں میرے پیار کی توہین، میں کہتا ہوں مر جاؤں گا، وہ کہتے ہیں آمین۔ دن کو دن لکھتے ہیں، رات نہیں لکھتے، ہم دیوانوں جیسی بات نہیں لکھتے، جس کا جب بھی دل چاہے مل سکتا ہے، دروازے پر ہم اوقات نہیں لکھتے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ ماں باپ، زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں، آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں اور باپ نے اٹھائے ہوں۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، خدا کو ہم راز رکھتے ہیں۔ جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اس شخص کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ آتے ہوئے آسان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بہت مختصر زندگی ہے، محسوس تو کر۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ آنسو کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ شیطان کے خلاف آپ کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تم سہ سکو وہی ستم کرو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے
مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات پر مذاق اڑاتے کہ غریب تھا مر گیا۔ میرے نزدیک ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے۔ ہر مسکراہٹ پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے برکتیں بڑھتی ہیں نعمتوں میں۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی، ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی۔ ہنستے ہوئے چہرے سے جو پہچان لے دکھ کو، سب لوگ ماں جیسے ماہر تو نہیں ہوتے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں، اے اللہ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔